ایک بات بتاؤ، سارا دن میں کوئی گھڑی ایسی، کوئی لمحہ ایسا، کوئی ساتھ ایسی، کوئی قدم ایسا، کوئی چیز ایسی آتی ہے جب اس کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے اور کام بن جاتا ہے؟ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، کوئی ایسی گھڑی آتی ہے؟ اس لیے جو سارا دن ذکر کرتا ہے، جو سارا دن تسبیح پڑھتا ہے، جو سارا دن اعمال کرتا ہے، اسی لمحے اس کا کام بن جاتا ہے، اسی لمحے اس کا کام بن جاتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 3 روٹیاں باندھی اور ایک خادم ساتھ لیا۔ خادم نے چپکے سے ایک روٹی کھا لی۔ جب روٹی کھانے کا وقت آیا تو پوچھا کہ اس میں تو روٹیاں 3 تھیں، تو 2 کیوں ہیں؟ تو کہا پتہ نہیں کون کھا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک روٹی انہوں نے کھائی، ایک انہوں نے کھائی۔ آگے گئے تو 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی۔ کہنے لگا یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک وہ لے لے جس نے روٹی کھائی تھی۔ کہا وہ میں تھا، وہ میں تھا۔ اچھا تو تھا، تو نے کھائی تھی، چلو یہ اینٹ بھی تو لے لے، یہ اینٹ بھی تو لے لے، آئیں چلتے ہیں سفر پہ۔ کہنے لگا مجھے آپ یہیں چھوڑ جائیں۔ سمجھ گئے، یہ کہنے لگا کہ مجھے میری منزل مل گئی، مال، اینٹیں، سونے کی، اور کیا چاہیے؟ فرمانے لگے بڑوں کی صحبت میں رہے، بڑوں کی چھاؤں میں رہے، اس میں خیر ہے، تو میرا ساتھ نہ چھوڑ، میرے ساتھ چل، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بڑی ہیل حجت کر کے، بہانے کر کے، آخر کار ہیل و حجت بہانے کر کے آخر کار جو ہے ان سے جدا ہو گئے۔ اوپر سے ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا اس کے پاس 3 اینٹیں ہیں، 3 اینٹیں ہیں، اور یہ تینوں اینٹوں کا مالک ہے، ہلکا پھلکا جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اس کو مار دیا۔ وہ 3 تھے، وہ 3 تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جا کے کھانا لے آئے، بھوک لگی ہے، پھر مل کے اس تقسیم کرتے ہیں۔ کھانا لینے والا کہنے لگا کہ اس کی نیت خراب ہوئی، کھانے میں زہر ملا دوں گا، ساری اینٹیں میری ہوں گی۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ یہ جو 2 بیٹھے تھے کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں، ہم 2 ہیں، 1.5 کر لیں گے، آئے گا اس کو مار دیں گے۔ جب آیا اس کو مار دیا، کھانا کھایا وہ بھی مر گئے۔ یہ درویش کچھ عرصے کے بعد گزرے تو دیکھا کہ اس خادم کی، جو حضرت کا خادم تھا، اس کی ہڈیاں پڑی تھی، جنگل کے جانور سب کھا گئے تھے، اور ان کی بھی ہڈیاں پڑی تھی۔ واقعہ سارا سمجھ گئے، اور اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ بعض اوقات کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہی ملاقاتوں میں ایک صاحب آئے میرے پاس کہ یہ مسئلہ، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملے، اب یہ ہٹ گیا۔ میں نے کہا لگتا ہے تم نے ڈنڈی ماری ہے، اس لیے تمہیں ڈنڈا لگا ہے، تم سب کو چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، جمعرات کی حاضری بھی چھوڑ دی، اگر باہر ہے تو جمعرات کی حاضری کی محفل میں محفل کا سننا بھی چھوڑ دیا، وظیفہ تسبیح سب چھوڑ دی۔ وہ تو چھاؤں میں خیر ہے، کس میں خیر ہے؟ چھاؤں میں خیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ چلا، حضرت مجھے اسم اعظم دے دیں، اسم اعظم دے دیں، اسم اعظم، پر میں تو اس قابل نہیں ہے۔ حضرت کی خدمت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، خدمت کرتا رہا کئی سال تک۔ اس خدمت کا مطلوب اللہ کی رضا نہیں تھی، ایک وقت کے نبی کی خدمت نہیں تھی، مقصد اسم اعظم تھا۔ کس طرح اسم اعظم مل جائے؟ آخر کار حضرت نے اسے اسم اعظم دے دیا اور فرمایا دے دیا ہے پر اس کو استعمال نہ کرنا، مظلوم بن کے رہنا، تمہیں کوئی پتھر مارے، کوئی تھپڑ مارے، تمہیں گالیاں دے، الزام لگائے، کن فی دنیا غریب، پردیسی مسافر مظلوم بن کے رہنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، عہد و پیمان لیے، اسم اعظم دیا تو عہد و پیمان لیے، میں اس کو کہیں استعمال نہیں کروں گا، میں کہیں اس کو۔ اب جب اسم اعظم لے لیا، کہا تو سب کچھ مل گیا، اب کہا جی مجھے اجازت دے دیں، کچھ بہانے کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کاش مجھ سے دور نہ ہوتا، اے کاش۔ جاگ رہے ہیں، خاص طور پہ ایسے بیٹھنے والے ایسے ہٹا لیں جنہوں نے ٹانگیں ایسے اپنی ٹانگوں پہ بازو باندھے ہوئے ہیں کہ یہاں تک کرنا میرا کام ہے، نیند باقی تیرا مسئلہ ہے، یہاں تک نیند کی ترتیب بنانا میرے ذمہ ہے، باقی نیند تیری مہربانی، آ جا، اب تو آ جا۔ افسوس کرتے ہوئے تشریف لے گئے، وہ چل پڑا، آگے دیکھا تو ہڈیاں پڑی تھی، کوئی بوسیدہ گلی ہوئی ہڈیاں تھیں، کہنے لگا کوئی چیز کی ہڈیاں ہیں صحیح، انسان کی نہیں، پتہ نہیں کس کی ہیں۔ اسم اعظم پڑھا، اس پہ پھونک مارا، جب پھونک مارا وہ شیر تھا اور بھوکا تھا، اس کو کھا گیا۔ ہاں،
किसी फकीर की छांव से जब दूर होगा, वसाविस और बदगुमानी के जरिए या उठती हुई हवाओं के जरिए, हवाएं चलती हैं, फजाएं चलती हैं, चलेंगे। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा की के पल में, मखलूक तो फनकार है कि इस दर्जा की के पल में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तू क्या है तेरा दागे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। हवाएं उठेंगी इसको खैर से दूर करने के लिए, रहमत से दूर करने के लिए, बरकत से दूर करने के लिए, तस्बीह खाने के पैगाम से दूर करने लिए। हर दौर में उठी अंबिया के साथ, अहलुल बैत, सहाबा, औलिया, सालिहीन, हर दौर में उठी, हर दौर में उठेंगी, हर दौर में उठेंगी। दरख्त से पूछा, इतना नफा देता है छांव, पत्ते, साया, हवाएं, फजाएं, फिर तुझे काट क्यों दिया जाता है? कहने लगा, मेरे अंदर सारे खूबियां हैं, एक ऐब है, जहां की हवा चलती है उसी तरफ झुक जाता हूं। हाँ, जहां की हवा चलती है उसी तरफ झुक जाता हूं और मुझे काट दिया जाता है। वो तो हम तस्बीह खाने की छांव में चल रहे और तस्बीह खाने की बरकतों में अपने सर झुका के, जिसे कहते हैं तस्लीम और रजा, यहां चल रहे हैं तो हमारे लिए खैर है, चल रहे हैं तो हमारे लिए खैर है। जब यहां से चलना छोड़ देंगे, खैरें लुट जाती हैं, खैरें खत्म हो जाती हैं। और ये तस्बीह खाना क्या देता है? रहमत देता है, रहमत के हिस्से, रहमत के रास्ते, बरकत के हिस्से, बरकत के रास्ते देता है। ये जो अभी ये तुर्की में कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के लोग आए, इनकी जिंदगी में मैं उनको देख रहा था। अल्लाह, मैं 8 दिन, मेरी एक होटल में 8 रातें थी, 8 दिन लोग नहीं गए, यानी चले गए। कुछ लोगों की होटल में वहां बुकिंग खत्म हो गई, 7 वाली होटल में जाके उन्होंने कमरे लिए और होटलों में, होटल की लॉबी इंतजार गाह में आके बैठ जाते थे। मता यार मिलम कहीं सांग सबब, किसी तरह मिल जाएं, किसी तरह उनके बकौल दीदार हो जाए, किसी तरह हम देख लें। मैंने बताया था ना कि एक नाबीना पिछले साल भी आए, पता नहीं किस मुल्क, जर्मनी से, इस साल भी आए। तो पिछली दफा मेरे बेटे से पूछने लगे कि हकीम साहब, पीर साहब कैसे हैं? उन्होंने कहा ऐसे हैं, ऐसे हैं। इस दफा आए तो उनका हाथ पकड़ के ला रहे थे, मैंने खुद गले लगाया और चेहरे के साथ चेहरा लगाया ताकि वो मेरे खदो खाल को देखें। उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ फेरा मेरे ऊपर, हर चीज को देखा, मेरा हाथ पकड़ा, हर खुश हुए। उनकी मोहब्बतें, उनके सच्चे जज्बे जो मुल्क दर मुल्क आए, उनकी सच्ची कैफियतें। एक छोटा सा चाय का कप पड़ा था, मेरा चाय कॉफी का मिजाज नहीं है, मैंने कॉफी पी। थका हुआ था ना, दिन रात लोगों के गम सुन सुन के, कोई एक बंदा आ जाए और वो थोड़ा सा चुटका चलो सुना दे, को बंदा दिमाग। एक दरवेश का मुझे फोन आया, फोन आ रहा था, कल मैं जानता नहीं था, सादा सा नंबर है, फोन आया, मैं फला हूं, मेरा फोन उठाओ। तो मैंने फोन किया, तो मैंने कहा आप? मैं गिलगित से आ रहा हूं और बाकी जहाज से चले गए। तो मैंने कहा मैं सड़क से जाऊंगा, बाय रोड। इतना लंबा सफर। कहने लगे मेरे दिमाग की मालिश करने वाला मैंने एक साथ बिठाया हुआ है, वास्ते एक हंसाने वाला, दिमाग की मालिश करने वाला मैंने साथ बिठाया हुआ है। तो वहां तो कोई दिमाग की मालिश करने वाला था ही नहीं, हर बंदा रोता सिसकता, हर बंदा। तो मैं कॉफी पी, मैंने सुबह कॉफी पी। तो एक साहब ने मेरा कप उठा लिया, मैं ये ले लूं? तो बैग में उनका इरादा था, फिर फौरन उन्होंने होटल की मैनेजमेंट से, वो छोटा सा कप था, उससे पूछा तो उन्होंने कहा 10 यूरो का है। 10 रुपए का कहना आई, 10 रुपए का भी नहीं था, 10 यूरो। 10 यूरो पाकिस्तानी कितने बने? 10 यूरो का है। उन्हें दे दिया 10 यूरो कि मेरे मुर्शिद का जूठा कप है, 10 यूरो का, 3100 रुपए का, ये छोटा सा आम सादा सा कप। मैं जीस्त की चौकट पे सवाली की तरह हूं, मैं जीस्त के चौकट पे सवाली की तरह हूं, मेरे दोस्त इन रोते हुए माली की तरह हूं। वो जिसका चमन बर्क की जद में है नदीमो, उस रोते सिसकते हुए सवाली की तरह हूं। वो जिसका चमन, क्या सुनाऊं आप, बड़े अरसे के बाद ये कुछ चीज याद आई है।
برقی زد میں ہے ندیمو. وہ سارے روتے ہوئے تھے، دکھیارے، غم کے مارے، حالات کے ستائے. انہیں اعتماد تھا کہ تسبیح خانے میں جائیں گے، کوئی رحمت کا بول مل جائے گا، کوئی رحمت کا جملہ مل جائے گا، کوئی رحمت کا لفظ مل جائے گا. ہاں سچ بتاؤں، آپ تسبیح خانے والے اللہ سے رحمتیں لے کے، اس کریم سے رحمتیں لے کے بانٹ رہے ہیں. انما انا قاسم، میرے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یوتی، میرا اللہ دینے والا ہے، آپ تقسیم کر رہے ہیں. آپ ہوٹل مینجمنٹ کی خاتون میرے پاس لائے، انگلش میں بات کر رہے تھے، وہ ترکی زبان کی خاتون تھی. کہنے لگی میں بڑی مجبوری سے یہاں جاب کر رہی ہوں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی لفظ بتاتے ہیں، میں وہ پڑھتی رہوں. میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اچھا لوگ مجھ سے ملتے تھے نا، حیران ہوتے تھے. خواتین اکثر کہتی تھی حضرت آپ کے ساتھ تصویر، میں نے کہا آج تک تو نہیں آئی، آگے کا پتہ نہیں. مردوں کے ساتھ خوب تصویریں ہوئی، تصویر لیتے تھے، کوئی شوق میں آ کے ہاتھ چوم لیتے تھے. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آپ نے ایک ہاتھ چومنے والے کو، اب تو سزا نہیں ملے گی. میں کہنا نا یہاں سزا نہیں ملے گی، یہاں رعایت. میں نے ان سے کہہ دیا تھا کوئی میرے ساتھ تصویر بنائے جہاں بھی، راستے میں مجھے پکڑ لے جہاں بھی، جتنی دفعہ ملاقات کرے جیسے بھی، جو سوال کرے جیسے بھی، ایک دفعہ بات بھول گیا پھر آئے، پھر بھول گیا پھر آئے. 12 دفعہ لوگ آئے ہیں، 10 دفعہ 8 دفعہ ملاقاتیں در ملاقاتیں، 8 دن ملاقاتیں ہی ملاقاتیں تھیں، اور سب اس کی رحمت بڑھتی رہی. میں نے اس خاتون کو کہا، میں نے اس کو کہو یہ یا فتح ہو پڑھے، اس کو یا فتح ہو لکھ کے دیا. ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا، وہاں ساگ ہوتا تھا اور روٹی بس اور دال، میں یہی کھاتا تھا. انڈیا پاکستان کے جو کھانے ہوتے ہیں، تو میں وہاں کھانا کھانے اکثر جاتا ہوں. سادہ سا کھانا، سستا سا کھانا، سفید پوشی کا بھرم. تو وہاں کھانا کھانا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ترکی زبان میں آبلا کہتے ہیں بہن کو، باجی کو، تو یہ آبلا ہیں. ان کی شوہر کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں. ہمارے ہاں یہ کھانا بناتی پکاتی وہاں ہوٹل میں، اس کو بھی تعویذ دے دیں. میں نے کاغذ لکھا، تعویذ دے دی. میں نے کہا یہ تازیہ اپنے ساتھ رکھو. اس کو میں نے بتایا غالباً یا لطیف ہو یا ودود ہو. میں نے کہا اس کو یہ پڑھے اور سارا دن پڑھے. یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو کس کا نام دیا؟ اس میں ساری رحمت ہی رحمت ہے، اس میں سارا کرم ہی کرم ہے، اس میں ساری عطا ہی عطا ہے. لوگوں میں یہ رحمتیں بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں. میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے. ان کے بارے میں تھا کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے، خیر کے لیے آوازیں دیتے تھے. بڑے قد کے تھے، بہت بھاری جسم تھا ان کا، بڑے قد کے تھے، اور دور تک ان کی آواز جاتی تھی. روزے کے لیے لوگوں کو اٹھاتے تھے، افطار کے وقت کا بتاتے تھے، سحری کا وقت کا بتاتے تھے، لوگوں کو خیر کے راہیں پہ لگاتے تھے. ساری عمر رحمت بانٹتے رہے بانٹتے رہے. آخری دن جب آیا تو یہ میں نے بے شمار لوگوں سے سنا، جنہوں نے دیکھا ان کا سنا کہ آخری دن میں مسجد کو سلام، جو قرآن پڑھتے تھے اس کو الوداع، فلاں ہندو کو الوداع، فلاں سکھ کو الوداع، فلاں مسلمان کو الوداع، ہر بندے کو الوداع. رات کو سوئے، اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنا ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑی، سر قبلے کی طرف کیا، الوداع. رحمت بانٹنے والا، رحمت. میرے پردادا فوت ہوئے 1960 میں، 6 مہینے ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی. آج بھی ان کو جو بندہ اعمال پڑھ کے دے، بے شمار لوگ کہتے ہیں خوشبو آتی ہے. رحمت بانٹتے رہے، لوگوں کی خیر خواہی بانٹتے رہے. یہی چیز میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھی. غریبوں کو بعض اوقات حکومت کی طرف سے آتا تھا کہ فلاں ریٹ لسٹ یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، تو پھر قانونی کاروائی پوری کرنے کے لیے 2-4 غریبوں کو اٹھا کے ان پہ پرچے دے دیتے تھے کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو اٹھایا، اتنوں کو کیا، لہذا یہ ہو گیا. ان کی ضمانت کون لے؟ پھر اپنی جائیداد کے کاغذ رکھوا کے، میں نے اپنے والد کو دیکھا ان کی ضمانتیں لیتے تھے، اپنی پراپرٹی کے کاغذ رکھوا کے، ان کے پیچھے بھاگ کے، وکیل کر کے ان کی ضمانتیں ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے ایک جمعدار آیا، ہمارے ہاں ایک سرائے تھی، 7 سرائے تھی، اس میں لوگ آ کے رہتے تھے، پردیسی رہتے تھے، اور اتنا بڑا پخانہ ہوتا تھا کہ 2 ٹوکرے بھرتے تھے، اور وہ صحت مند آدمی اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. وہ ہو گیا ریٹائر. اس دور میں اس کے پاس غالباً 24,000 آئے اور کانپے. مجھے وہ منظر آنکھوں سے یاد ہے، کانپے.
والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہے کہ یہ حاجی صاحب میرے پیسے، ایسے ہاتھ کانپے، 24,000 اس کے پاس آیا، جس کی تنخواہ میرے خیال میں 200 250 تھی، 300 پتہ نہیں کتنی ہوگی، اس کے پاس 24,000 آیا۔ تو والد صاحب نے فرمایا دیکھ میرا خاندان ذمہ دار اور تاجر ہیں ہم، تو اس کی نا ایکڑ زمین مل جائے گی وہ لے لے، 8 کنال، اور موقع کی زرخیز مل جائے گی۔ مجھے الفاظ یاد ہیں، نہ بابا نہ بابا نہ، ہم نہیں کر سکتے یہ، پیسے کھا گیا۔ آخر عمر میں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ خیر خواہی لوگوں کی چاہتے آپ تسبیح خانہ لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ آپ عمل کر لیں، یہ پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دکھ کا ازالہ کر لیں۔ میں نے اس رمضان میں ایک حدیث پڑھی، آج تک نہیں پڑھی۔ اس رمضان میں سحری کے بعد جاتا تھا، کچھ معمولات کرتا تھا، کچھ پڑھتا، کچھ ایسے، میں نے ایسی کتاب کھولی ایک حدیث کی، اچانک حدیث سامنے آئی، سر گھومنے لگا، اس وقت سے لے کر آج تک وہ حدیث نہیں ڈوبے گی مجھ سے۔ فرمایا بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ اوہو، رشتہ دار ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے، آپ اس کا بھلا کر رہے ہیں۔ کر بھلا سو بھلا، کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، سب دی خیر سب دا بھلا۔ سب سے بہترین کینہ پرور رشتہ دار میرے آقا کا فرمان ہے۔ میں سن ہو کے بیٹھ گیا، سن ہو کے، اور یہی ملتا ہے۔ میں کبھی کبھار رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہوں، ہمارے لاہور کے حضرات مجھے بتایا وہ وہاں موجود تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، سرائکی میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ وہ سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے، وہ مجھے گندی گالیاں دے رہے تھے، سارے نہیں، چند، سارے نہیں ہوتے، اور کھا بھی رہے تھے، اور مجھ سے کہنے لگے یہ بندے ہیں آپ کے بارے میں بہت لوز ٹاک کر رہے تھے، گندی گالیاں دے رہے تھے، کھا بھی رہے تھے۔ میں کہ انشاءاللہ آئندہ سال ان کے لیے اور اچھا اہتمام کریں۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا دیکھو، اس کی وجہ سے رب ہمیں روٹی کھلا رہا، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں پال رہا، اس کی وجہ سے پانی پلا رہا، اس کی وجہ سے عمر میں برکت، رزق میں برکت، ایمان میں برکت، اعمال میں برکت، تسبیح میں برکت، اور زبان کو اجازت دے رہا میرا اللہ، اس کی برکت سے۔ کینہ پرور کے ساتھ احسان کرنا، اس نے کینہ پالا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو احسان کر رہے ہیں، اس کو عطا کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کی رحمت برسے گی، اس کا کرم برسے گا، اس کی عطا متوجہ ہوگی۔ یہ سارا وظیفہ رحمت ہے، یہ ساری تصویر رحمت ہے، یہ سارا اس کا کرم ہی کرم ہے۔ میرے پاس بندے کتنے آئے کہ ایک وقت تھا ہمارے ہاں تمنگری تھی، مال تھا، دولت تھا، پیسہ تھا، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، اور اس کی رحمت ختم ہو گئی، اس کی رحمت تو سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی رحمت ہے تو بندر خنزیر نہیں بنے، اس کی رحمت ہے تو کتے نہیں بنے، باوجود بندروں والے کام کر کے، باوجود کتوں والے کام کر کے، اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے۔ کہیں تیل بکھرا ہوا، مجھے ایک مائی آئی تو خاتون آئی، کہنے لگی بیٹی کی ساس سیڑھیوں میں تیل بکھیر دیتی ہے، کسی طرح یہ گرے، اور کچن باورچی خانے میں گیس کھول دیتی ہے، یہ جا کے تیلی لگا اس کو آگ لگ جائے، آپس میں تھا۔ کہتے اس کے باوجود کوئی ایسی رحمت ہے کہ تھوڑا سا ایک بھڑک اٹھتی ہے گیس کی، آگ نہیں لگتی، سیڑھیوں میں ہلکی سی پھسلتی ہے، ہڈی نہیں ٹوٹتی، چوٹ نہیں لگتی، موچ نہیں آتی، کہہ رہے پتہ نہیں کیسی رحمت ہے اور کیسا فضل ہے۔ اور کہا ایک دفعہ اس نے کھانے میں محسوس کیا کہ کچھ چیز ہے، تو اس نے 2-4 لقمے کھا بھی لیے، ہم نے پتہ کرایا تو وہ زہر ملا ہوا تھا۔ اس کی رحمت ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس کی عطا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بچہ بیٹھا تھا میرے آقا کے ساتھ، نہیں میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، ماں کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا، اور ماں اس کی آگ جلا کے کھانا پکا رہی تھی، تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ یہ ماں چاہے کہ اس کو آگ میں جھونک دے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل نہیں،
بالکل نہیں. اور میرا اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے. میرا اللہ نہیں چاہتا. اس کی رحمت بہت زیادہ بندوں کے ساتھ ہے، اس کی شفقت بہت زیادہ بندوں کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ رحمت للعالمین میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ واقعات ایسے آئے تو حضور نے منہ موڑ لیا. آخر فرمایا اس کو وہیں معافی منگوا لیتے، اس سے وہیں توبہ کروا لیتے، اس کو میرے سامنے کیوں لائے؟ یا رسول اللہ اس کو سزا دیں. یا خود بندہ آیا، یا رسول اللہ مجھے سزا دیں، مجھ سے یہ جرم صادر ہو گیا، پر میں اس کو میرے سامنے کیوں لائے؟ یہ رحمت للعالمینی ہے، اس کا عکس ہے، یہ اس کی عطا اور شفقت ہے. اس کی رحمت کو اتنا قریب سے محسوس کریں، اتنا قریب سے محسوس کریں کہ ایک احساس ہو کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت میں رحمت ہے، اس کے کرم میں کرم ہے. اتنا قریب سے محسوس کریں، اتنا قریب سے محسوس کریں. اور ہر وقت اس کی رحمت کا استحضار کہتے ہیں کہ تصور میں ڈوب جانا. میں نے ایک دفعہ، ایک پرانی بات ہے، ایک بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، اور کئی لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہیں اس کا بڑا تجربہ ہوا، بہت اس کا فائدہ ہوا اور بہت ان کے کام بنے صرف ایک تصور کی وجہ سے. ایک تصور کی وجہ سے. میں نے آپ کو بہت پرانی یاد ہوگی، ابھی بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی. اور تصور یہ ہے کہ ہر پل یہ تصور رہے میرا اللہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کی رحمت کی نظر، مسکراہٹ کی نظر، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. اندر آواز آئے گی تو اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر رہا. ایک دوسری آواز آئے گی، وہ بھی سنا دو. نہ آئے تو وہ آواز آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں آئے. وہ آواز یہ ہے میرا اللہ تو خود تو کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے جیسا گمان کرو ویسا معاملہ کروں گا. میرے بندو مجھ سے جیسا گمان کرو میں تم سے ویسے معاملہ کروں گا. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری مسکراہٹ کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری کریمی کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری شفقت کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری مہربانی کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری بخشش کا گمان کر رہا ہوں. کہنے لگا میری داڑھی کالی ہے، مر جاؤں تو میری داڑھی کو آٹا لگا دینا، اس کو جتنا سفید کرو کر دینا. کیوں؟ اللہ کے سامنے جاؤں گا. تو جب اللہ کے سامنے گئے، کسی نے بعد میں خواب میں پوچھا کہ موت کے بعد کیا بنا، تو کہا میں اللہ کے سامنے گیا تو داڑھی میری کالی تھی، سفید تھی. تو اللہ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں. تھے نہیں، میں نے بنائے ہیں. اور میرا اللہ خود تو کہتا ہے میرے بندے تمہیں رونا نہیں آتا، چلو رونے والی شکل ہی بنا لو. رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لو. اس کی رحمت کا ہر وقت تصور، میرا اللہ مجھے خوش ہو کے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ میں مسکرا کے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کی شان کریمی ہے تو میرے کام بنے ہوئے ہیں. کیوں کہتے ہیں کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں، کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہے، اور ایک میں الحمدللہ اور پڑھ رہا ہوں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب وعافانی. کہاں کی دعا ہے؟ آپ کو سوچیں، کھاتے ہوئے بھی الحمدللہ. اب وہ کھانا جب میرے جسم سے نکلنا ضروری ہے فضلے کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، تو مولا تو نے نکال دیا. یہ بھی تیری بڑی شان کریمی ہے، یہ بھی تیری بڑی شان کریمی ہے کہ تو نے نکال دیا. یہ تیری بہت بڑی عطا ہے، تو نے نکال دیا. غفرانک، معافی مانگتا ہوں. غفرانک، ایکسکیوز می، یہ غفرانک ہے، ایکسکیوز می. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب وعافانی. تو نے مجھے عافیت دی. ہمیں پل پل اس کی رحمت چاہیے، اس کی عطا چاہیے، اس کی بخشش چاہیے، اس کا کرم چاہیے. اس کے بغیر بیکار ہیں، اس کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے بغیر ہم بالکل بیکار ہیں، بالکل بیکار ہیں. آج جو ملا ہے اس کی رحمت سے ملا ہے، آئندہ جو ملے گا اس کی رحمت سے ملے گا. کبھی بھی کوئی مالدار شخص اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہوا، کبھی کوئی مالدار محنت سے نہیں ہوا. یہ لفظ اپنے دل میں دہرائیں. کبھی بھی کوئی خوشحال ہوا ہو، اس کے پاس نعمتیں آئی ہوں، اس کے پاس وزارت بادشاہت آئی ہو، اس کے پاس چیزیں آئی ہوں، اس کے پاس ملک مال آیا ہو، حکومت اقتدار آیا ہو،
یا خوشحالی کے دولت کے دروازے کھلے ہوں اور وہ محنت سے ہوا ہو، محنت شرط، لازم، لازم سے لازم، شرط سے شرط، لیکن کبھی کوئی شخص محنت سے ایسا ہرگز نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی محنت سے جو ہے مالدار ہوا۔ جب بھی مالدار ہوا ہے، جب بھی کوئی مالدار، خوشحال، صحت مند، اس کی رحمت سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ سے عرض کیا اللہ تکلیف ہے، اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے کھا لیں، جنت کے دروازے پہ ایک پودا ہوگا، اس کو ریحان کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو پبری بھی کہتے ہیں، نیازو بھی کہتے ہیں، تلسی بھی کہتے ہیں۔ تلسی ریحان کی قسم ہے، اس کی جو ہے سیدھا ہوتا ہے سکہ جس میں بیج لگتے ہیں، ریحان کے گلدستے کی شکل میں۔ تو یا اللہ فرمایا ریحان کے پتے کھا لیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ریحان کے پتے کھا لیے، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف ہوئی تو ریحان کے پتے کھائے، تو ریحان کے پتے کھانے کے بعد ٹھیک نہ ہوئے، یا اللہ میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے ہمارا حکم تھا، ہماری رحمت تھی، ہمارا حکم تھا، اب ہمارا حکم نہیں ہے، جب حکم ہوگا ہم شفا ڈالیں گے۔ ہمارے امر سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے، شفا یابی کا نظام ہمارے امر سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے تو شفا ہوگی، ہم چاہیں گے تو شفا ہوگی، ہم نہیں چاہیں گے کبھی شفا نہیں ہوگی۔ ایک درویش بیمار ہو گئے، حضرت کے متعلقین، حضرت کے عاشق دیوانے جانی ساتھ دوا لاتے تھے، صاحب کشف صاحب نظر تھے، دوا سے پوچھتے اے دوا تیرے اندر شفا ہے؟ دوا بولتی میرے اندر شفا نہیں ہے، رکھ دیتے۔ پھر ایک دوسرا لے آتا، دوا بولتی اللہ میرے اندر شفا نہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک دفعہ ایک حضرت کا خادم دیوانہ دوا لایا، تو دوا سے پوچھا تو دوا کہنے لگے میرے اندر شفا ہے، اور جتنی پہلی دوائیں پڑی تھی سب کہنے لگے میرے اندر شفا ہے۔ تو پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اب شفا کا وقت آ گیا ہے، لکل شیء اجل، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی رحمت کی اب نظر پڑی ہے، اس کی شفقت کی نظر پڑی ہے، اس کی عطا کی نظر پڑی ہے، اب شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بفضلک ورحمتک، یہ کہاں کی دعا ہے؟ ہاں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ کیوں؟ اب تیرے گھر میں تھا، مسجد تیرا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر ہے، گلیاں شیطان کا گھر ہے، اب مجھے تیرا فضل اور رحمت چاہیے۔ اگر میں حادثوں، بیماریوں، فقر، غربت، کسی جادوگر کے جادو، کسی دشمن کے وار اگر بچ سکوں گا تو تیرا رحمت، تیرا رحم اور تیرا فضل ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اب یاد رکھیے گا، اگر رحمت ہوگی ہماری نسلوں کو رزق ملتا رہے گا، صحت ملتی رہے گی، نسلوں کی عمر بڑے ہوں گی، عمر بڑی ہوگی، عمر میں برکت، آنکھوں میں برکت، کانوں میں برکت، کان سن رہے، آنکھیں دیکھ رہی، گردے میں برکت، جگر میں برکت، وہ اپنا کام ٹھیک کر رہا، دل میں برکت، میدے میں برکت، گھٹنوں ٹانگوں پاؤں میں برکت، میری صبح میں برکت، میری شام میں برکت، یہ اس کے فضل اور رحمت سے ہوگا۔ جت پیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگی، جہاں تیرا قدم ہو وہاں خیر ہی خیر ہو۔ یہ بوڑھے پرانے یہ دعائیں دیتے تھے، جت پیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہو۔ آج ایک پاکستان کے بہت بڑے آدمی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس، ہم باتیں کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس عمر عطا صاحب بندیال صاحب نیک آدمی تھے، کہنے لگے ایک جگہ وکلا نے ان کو دعوت دی تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو دعوت کے بعد تقریریں ہوئیں بہت زیادہ، تو اس کے بعد نا ایک وکیل نے کھڑے ہو کے، سینئر وکیل نے ایک زور سے کہا جت پیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہو۔ تو مجھ سے کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ کہہ رہا ہے جہاں آپ کا قدم ہو وہاں خیر ہی خیر ہو، رحمت ہی رحمت ہو۔ کہا بہت بڑی دعا ہے یہ تو بہت بڑی دعا ہے، جت پیر ہوئی انشاءاللہ خیر ہو۔ اور اس کے برعکس ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے مخالف ایک چیز بتاتا ہوں، جب رحمت ہٹ جاتی ہے، عطا ہٹ جاتی ہے، دکھ درد اولڑے گل پیگن ایک مک دینی بے ول پیگن، دکھ درد ایسے میرے گلے پڑ گئے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے اور آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہے کہ میرے دکھ درد میرے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے،
دوسرے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. جتنی بھی دعائیں ہیں اس کی رحمت، جتنی بھی سجدے ہیں اس کی رحمت، تسبیح خانے میں حاضری، مجمع کے ساتھ اس کی محبت، یہ سب اس کی رحمت، اس کی رحمت، اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے. آج جو ملا ہے مجھے اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے. ایک درویش تھے، انہوں نے دعا کی اللہ مجھ سے جانوروں کی بولیاں میرے پر کھول دے. آواز آئی نہ کھول، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. یا اللہ میں سننا چاہتا ہوں کہ جانور کیا بولتے ہیں. صبح اٹھے تو مرغ نے بانگ دی، اور مرغ میں بانگ دی، اور بانگ یہ دی کہ صبح اس کا گدھا مر جائے گا. ہر جانور بولتا ہے، ہر جانور پیغام دیتا ہے، ہر جانور گفتگو کرتا ہے، اور ہر جانور ذکر کرتا ہے اس کا گدھا مر جائے گا. اس نے کہا تو بات ہوگا، کمال ہو گیا. اس نے جا کے وہ گدھا بیچ دیا. گدھے نے مرنا تھا شام کو، وہ گدھا اس کے پاس جا کے مرا. اس نے پیسے کھڑے کر لیے. کوئی مرے باویں جی میں موالی گول پتا سے پیوے. گدھا بیچ دی، بڑا خوش ہوا. اب اگلے دن مرغ نے پھر بانگ دی، اور بانگ دی، اور اس نے کہا اس آواز میں اس کا گھوڑا مر جائے گا. اب اس نے بھاگ کے گھوڑا بیچ دیا، گھوڑا بھیج دیا. اگلے دن چڑیا بولی، مرغ بولا، مرغ نے کہا کہ اس کا بیٹا مر جائے گا. اب پریشان، بیٹے کا کیا کروں، بیچوں کیا کروں. تو چڑیا بولی یہ جو گدھا مر گیا تھا یہ اس کی بلائیں لے کر، بیٹے کی بلائیں لے کر مرا تھا. یہ جو گھوڑا مرا تھا یہ بیٹے کی بلائیں لے کے مرا تھا. اگر یہ اس کے گھر مرتے تو اس کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی. اب گدھا جس کے گھر مرا ہے بلائیں اس گھر ٹلی ہیں، گھوڑا جس کے گھر مرا ہے بلائیں اس کے گھر ٹلی ہیں. لہذا بیٹا مر گیا اور یہ نہ بچا سکا. حتیٰ کہ میری زندگی میں کچھ ہوا ہے تو اس کی رحمت ہے. مولا تو جو کرتا ہے مجھے خبر نہیں ہے. تو نے مجھ سے میرا بیٹا، میرا مال، میری چیزیں، میرا اقتدار چھین لیا، سب کچھ چھین لیا. میرے پاس پہلے بہت زیادہ مال تونگری تھی، میرا کاروبار بہت زیادہ تھا، میری صحت بہت زیادہ تھی، میری تندرستی بہت زیادہ تھی. اگر تو نے یہ مجھ سے چھین لی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. یہ قافلہ جا رہا تھا، اس میں ایک بندے کو ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا. ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا. اس نے پٹی باندھی، باقی زخمی نہ ہوئے. اس سے پوچھا کیا ہوا، کہا اس میں خیر ہوگی. کہا اس میں خیر کیا ہو سکتی ہے، تو زخمی ہو گیا اور وہ تو کہتا ہے اس میں خیر ہے. اس میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. قدرت کا نظام. سوئے رات کو، شیر آیا، شیر نے سب کو سونگا. یہ جاگ رہا تھا درد کی وجہ سے، ہائی ہائی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. اس کو سونگا، اس کو سونگا، اس کو سونگا تو منہ اس طرف کر دیا. کیوں؟ شیر مارا ہوا شکار نہیں کرتا. اس نے کہا یہ مارا ہوا شکار ہے، کوئی خون نکلا ہوا تھا. اس میں جو تر و تازہ اور صحت مند آدمی تھا، جو سب سے زیادہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ خیر کیسے ہو سکتی، اس کو اٹھا کے لے گئے. تو جب لے گیا تو یہ بیچارہ سانس، اس کا تو اپنا سانس گم ہو چکا تھا. ہائے وائے کیا کرتا. جب اس کو لے گیا تو اس نے ہائے ہائے کی. اس نے کہا تم نے کیوں بچایا؟ اس نے کہا میرے اوپر بھی شیر پڑا ہوا تھا، مجھے سونگ رہا تھا، تم سب کو سونگا ہے. جو تم میں سے صحت مند آدمی اسی کو لے گیا. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ کا. اس کریم کا لطف ہر وقت ہوتا ہے، مہربانی ہر وقت ہوتی ہے، اس کی عطا ہر وقت ہوتی ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہر لمحہ ہر لحظہ ہے. قہر سجن گاہ گاہ، کبھی کبھی اس سجن کی آزمائش بھی آتی ہے اس کی طرف سے. کبھی کبھی اس کی طرف سے فقر آتا ہے، بھوک آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے. تو کہا کہ جب آئے پھر کیا کہو ایویں سجن واہ واہ تے، اویں سجن واہ واہ. مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اس کو روحانیت کی دنیا میں، اس لفظ کو روحانیت کی دنیا میں کہتے ہیں تسلیم اور رضا. تسلیم اور رضا. تسلیم کہتے ہیں سلم کو، اس سے مانے سر جھک جانا، سر جھک جانا.
اور رضا سے مراد کیا ہے؟ اب جو ہوا ہے نہ میں شکوہ کروں گا، نہ خدا نہ خواستہ رب کو برا بلا، نہ مخلوق کو برا بلا کہوں، بس تسلیم اور رضا اس کی رحمت سے ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی فقیر درویش کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی عقلیں، اپنی سمجھیں، اپنی سوچیں چھوڑ دیں، پھر سب کو یونی پہ ڈال دیں، انشاءاللہ کشتی کنارے لگے گی۔ ایک درویش